کہ احمد کے ساتھ جو ہوا نا، میرے بچے کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور ایک میرا شاگرد ہے شفیع اللہ. کئی مہینے پہلے ہوا یہ کہ میں نے اس کو بال کٹانے کے لیے بھیج دیا ہیئر ڈریسر کے پاس، نائی کے پاس. تو شفیع اللہ نے جا کے اس کی ٹنڈ کرا دی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری ٹنڈ کیوں کرائی ہے، میں نے بال کٹوانے کا کہا تھا، گھر والوں نے بھی بولا تھا بال چھوٹے کرا دو، ٹنڈ نہیں کراؤ. اس کے دل میں بیٹھ گیا شفیع اللہ کا خوف. شفیع اللہ ہمارا خادم ہے نا، شاگرد بھی ہے. شفیع اللہ کا خوف بیٹھ گیا میرے بچے کے دل میں کہ یہ جب لے کے جائے گا تو ٹنڈ کرائے گا. اب 1 مہینے سے گھر والے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بھائی بچے کے بال کٹوا دو، بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں. 1 مہینہ پہلے سے میرے پاس اویلیبل بندہ شفیع اللہ ہی تھا. میں شفیع اللہ کو کہتا احمد کو، چھوٹے بچے کو لے جاؤ بال کٹانے کے لیے. احمد کہتا شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا. میں نے شفیع اللہ کو بولا بھائی اس کی ٹنڈ نہیں کرانی، بال چھوٹے کرانے ہیں. بچے نے بولا نہیں ابو میں نہیں جاؤں گا، یہ ٹنڈ کرا دے گا. 1 مہینہ اسی طرح پروگرام ڈیلے ہوتا رہا، یہاں تک کہ بقرعید سر پہ آ گئی. 2-3 دن رہ گئے بقرعید میں. گھر والوں نے کہا بھائی اس کو بھیج دو. میں نے کہا بھائی میرے پاس اویلیبل شفیع اللہ ہے اور میں بیٹا اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بال چھوٹے کرا دینا، وہ اتنا بے وقوف تھوڑی ہے. لیکن بچے کے نا لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شفیع اللہ کیا کرا دیتا ہے، ٹنڈ. میں شفیع اللہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، جو ہمارا گارڈ ہے نا شمس، اس کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ہتھیار ڈال دیے. میں نے کہا شمس بھائی عید آ رہی ہے، اس کے بکرے جیسے بال ہو گئے ہیں، تو اس کو لے جا یار، ادھر نائی کے پاس لے جا، اور ٹنڈ نہیں کرانا، خدا کے لیے اس کی ٹنڈ نہیں کرانا. بہت سمجھایا. شمس نے بولا بے فکر نے. میں نے کہا یہ 1 مہینے سے جا نہیں رہا کہ ٹنڈ نہ ہو جائے، اور ویسے بھی اب تو ٹنڈ اور بری کہ عید آ رہی ہے نا، بالکل ہی یہ ایسے ہی ہے، شادی والے دن آپ گنجے ہو کے بیٹھ گئے. ہوا یہ کہ جب بچہ آیا تو فل ٹنڈ ہوئی ہوئی تھی اس کی. مجھے بچے کا خوف نہیں، گھر والوں کا خوف کہ میرا کیا ہوگا کالیا. گھر والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں. بھائی 1 مہینے سے یہ پھٹا چچا، گھر والوں نے بھی بہت تاکید سے ٹنڈ نہیں ہونی چاہیے اس کی. میں نے بھی قسمیں اور پورے جتنے بھی رہن رکھوا سکتا تھا جو جائیدادیں، کہ بھائی ٹنڈ نہیں ہوگی، جو شورٹی آپ نے لینی ہے، جو تسلی نہیں ہوگی ٹنڈ، بے فکر رہو. جب میں آیا تو رپورٹ یہ ملی کہ اس کی ٹنڈ ہو چکی ہے. میں نے شمس کو بلایا. میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا یار 1 مہینے سے یہ جھگڑا گھر میں چل رہا ہے، ٹنڈ نہیں کرانی، ٹنڈ نہیں کرانی. بچہ بھی کہہ رہا ہے، بچے کی ماں نے بھی بولا ہوا ہے. میں نے کہا یا تو میری بھی ٹنڈ کرا دے. احتجاج میں مجھے بڑا غصہ آیا شمس کے اوپر. یار تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے. شمس کہتا ہے، رونے والا ہو گیا نا بیچارہ. کہہ رہا ہوا یہ کہ یہ رو رہا تھا، کرسی پہ بیٹھ نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس کے لیے پاپڑ لے آتا ہوں دکان سے. سامنے شاپ سے کیا لے آتا ہوں، پاپڑ کھاتا رہے گا اور بال کٹتے رہیں گے. کہہ رہا ہے میں پاپڑ لینے گیا ہوں، واپس آیا تو آدھی ٹنڈ ہو چکی تھی. صحیح. تو جب آدھی ہو ہی گئی ہے تو اب آدھی تو اور بری لگے گی نا. کہہ رہے آپ مجھ پہ غصہ نہ کرو، میں اس سے پہلے لڑ چکا ہوں نائی سے، اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی تمہیں. خیر جی، ہم نے کہا ہم تو اب گھر جانے کے قابل رہے. خیر میں کافی دیر بعد گیا، مجھے لگا کہ اب تھوڑا غصہ، تو وہ کیپ پہن کے گھوم رہا ہے. آج کل کے بچوں کے بھی تو، ہم تو یار ٹنڈے ہوتے تھے، ٹنڈے پنڈے گھوم رہے ہوتے تھے. تو یہ اس لیے یہ ٹنڈ کا واقعہ عظیم واقعہ ہے، یہ ہلکا واقعہ. میں نے کہا بیٹا تیرا تو پروگرام بڑھ گیا. ٹنڈ بھی اس دن ہوئی ہے جس دن تو ٹنڈ نہیں چاہ رہا. 1 مہینے سے رونا ڈالا ہوا تھا اس. اچھا خیر یہ تو مذاق کی بات آ گئی. تو دیکھو بچے گھر میں ہوں گے تو لائف کو انجوائے کرو گے. جن کم بختوں کے گھر میں بچے ہی نہیں ہیں، ان کے گھر میں نہ ٹنڈ کے واقعات ہوتے ہیں نہ بالوں کے واقعات ہوتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے نانا سے کوئی پوچھتا تھا کہ گھر میں خیریت ہے، وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے، بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے. جن کے گھر میں افراد ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں داماد،
ان کے گھر میں خیریت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ یہ خیریت نہ ہونا بھی خوشیاں ہیں. خیریت ڈیفنس کے ان 1000 گز کے بنگلوں میں ہے جہاں میاں بیوی رہتے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے. اور دیواریں ہیں, بڑے بڑے واش روم ہیں, کمروں جتنے, اتنے بڑے بڑے واش روم بنا لیے انہوں نے, اتنے بڑے بڑے, مجھے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں یہ بیڈ روم, یہ ابے بیڈ بہت ہیں, بندہ ہے ہی نہیں, کیا کرنا ہے, ایک منجی لا کے ڈال دو یار بس. گھر میں افراد ہو تو رونق ہوتی ہے میرے بھائی, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, خوشیاں ملتی ہیں. جن گھروں میں بچے نہیں ہیں, عید بقرعید کا مزہ نہیں ہے ہی نہیں کچھ. تو اس لیے اپنے آپ کو فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں برباد مت کرو, گھروں کو آباد کرو. گھر دیواروں سے, فرنیچر سے آباد نہیں ہوتے. فرنیچر ہوٹلوں میں بھی ہوتے ہیں, دیواریں ہوٹلوں کی زیادہ اچھی ہوتی ہیں. واش روم ہوٹلوں کے, 5 اسٹار ہوٹل کا واش روم بہت اچھا ہوتا ہے. 20 تو تولیے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, آدمی یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ والا تولیہ کس کام کے لیے, یہ ٹاول کس کام کے لیے, یہ ناک پوچھنے کے لیے, یہ سر صاف کرنے کے لیے, گھٹنے, 20 قسم کے ٹاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر وہیں کیوں نہیں رہ جاتے؟ میں تو بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, پھر بھی گھر بھاگنے کا دل کرتا ہے, کیونکہ ہوٹل میں سب کچھ ہے, افراد بولو نہیں ہے. انسان کی نیچر ہے بھائی, اس کو بندہ چاہیے, اولاد چاہیے, بیوی بچے چاہیے اس کو, پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی چاہیے. سمجھتے ہو ہماری تو اب نواسی گھر میں آتی ہے, وہ الگ اسٹائل کی ہے, دل بہلاتی ہے, وہ الگ اس کی حرکتیں ہیں, اتنی سی گھوم رہی ہوگی ایسے پورے گھر میں. تو یہ خوشیوں سے تمہیں گوروں نے محروم کر دیا. گوروں کے پاس اس کا آلٹرنیٹ پتہ ہے کیا ہے ان خوشیوں کا؟ کتا. پوری تشدید کے ساتھ میں یہ لفظ پڑھتا ہوں, کتا. گورے نے باپ کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتے پال کے. ماں کا آلٹرنیٹ بھی تلاش کر لیا, کتا پال کے. بیوی کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. بچوں کا آلٹرنیٹ بھی کیا ہے؟ کتا. ایسے بیان جب میرے نیٹ پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے مفتی صاحب, وہاں بھی فیملی والے لوگ ہیں بھائی, بہت تھوڑے ہو گئے. 4-5 دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2-4 دن تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے حرکتیں تو چھوڑو یار, اس پہ حاجی سوٹ نہیں کرتا. تو پہلے زمانے میں حاجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. اب حاجیوں کے معاذ اللہ, سب کی بات نہیں, بہت سے حاجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حاجی کا لفظ بھی کیا ہو گیا. کسی کو کہہ رہا ہوں نا حاجی صاحب, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چور وور تو نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ بدنام کر دیا ہے. کہا بولو نا حاجی صاحب آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے, حاجی صاحب ہے بھائی, یہ تو بٹوا نکالے گا جیب سے, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, شاید اس کی وجہ یہ کہ خواہشات اس کی اجازت ہمیں دے رہی ہیں, کلچر اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں کی خصلت, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. فرمایا یہود تو اہل کتاب تھے نا, حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی برائی کیوں کی ہے, دوسرے غیر مسلموں کی برائی نہیں کی ہے, کیونکہ ان میں وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. یہود نے تو حضرت موسیٰ کو بنفس نفیس دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس آئیں, تورات محفوظ ہو کے ان کے پاس آئی, اور ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیسے اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی. سارے معجزے وہ تو بہت اچھی طرح ان کو تو یقین تھا, لیکن اللہ فرماتا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا پیغمبر مزید آتے رہیں گے معجزوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا پیغمبر آیا نا, اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کی صداقت میں شبہ تھا, نہ, یا پیغمبر نے دلائل سے ثابت نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں, نہ. اللہ فرماتے ہیں لا تہوی انفسہم, پیغمبر جب بھی آتے تو کچھ ایسے حکام لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں, جن تعلیمات, کچھ تعلیمات, ساری نہیں, کچھ تعلیمات ایسی ہوتی جو کلچر کے خلاف ہوتی, جن میں ان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پیغمبر نے ایسی بات کہی جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ, فرمایا بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا, بہت سو کو تو قتل کر دیا انہوں نے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب پیغمبروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پیغمبر کی دعوت دلائل سے بڑی زبردست ہوتی ہے, دلائل سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو جو ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو مائل ہونے والے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو کوئی انسان اپنے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں, تو کہتے تھے ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے, ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے رہیں. تو وہ کام جو یہودیوں نے کیا وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے.
اب نیا پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہمیں پہنچی جو ہمیں لگتی ہیں بڑی زبردست ہیں. ان تعلیمات میں ماشاءاللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جی کھانا کھانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بھوکا رہنا صحت کو خراب کرنا اچھا نہیں. ہمیں بڑی زبردست باتیں لگی یار، زبردست. دعوت قبول کرنی چاہیے، تو ہمیں یہ حکم بہت اچھا لگا. جو بھی دعوت کرتا ہے چاہے رات 3:45 بجے کر رہا ہو، ہم الحمدللہ جاتے ہیں. پیٹ پہلے سے بھرا ہوا بھی ہو تو مسلمان کا دل چونکہ نہیں دکھانا ہے، دوبارہ سے اسی اسپیڈ سے کھا کے واپس آتے ہیں. نبی نے حکم دیا بھائی دعوت، ولیمے کی دعوت کو حکم دیا مت ٹھکراؤ. تو ولیمے کی دعوت کے لیے آپ کو 9 بجے کارڈ پہ لکھا تھا، 12:45 بجے اس نے کھانا کھلایا. احتیاطاً آپ نے عشاء کے بعد گھر میں کھانا کھا لیا تھا کہ بھوک سے مر نہ جاؤں کہیں میں. حالانکہ پتہ ہے بھوک سے کوئی مرنے والا ہمیں نظر، سب کھا کے مر رہے ہیں، لیکن اپنے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے عشاء کے بعد احتیاطاً نہیں کھایا تو 11:45 تک میں بھوک سے مر جاؤں گا. تو پھر ہم مسلمان کا دل رکھنے کے لیے دوبارہ سے دعوت قبول کی. 11:15 بجے جا کے وہاں طبیعت سے پھوڑا. اور پھر اس کے بعد ہم نے غلط حدیث سنی ہوئی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. ویسے فرائض و واجبات بھی پورے نہیں ہو رہے، لیکن یہاں سنتوں کو بھی الحمدللہ طبیعت سے فوکس کیا جا رہا ہے. تو میٹھے کی جتنی قسمیں تھیں وہ ساری کھائی ہیں، کیونکہ میٹھا کھانا ہمارے خیال میں کیا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی یہ تو کھاؤ نا، یہ تو سنت ہے. حالانکہ کوئی سنت نہیں ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا. کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے بھائی، نبی تو فاقے سے رہتے تھے. تو یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان کے پاس جب حدیث پہنچی، اس نے کہا اسلام بہت شاندار مذہب ہے، کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، اور طبیعت سے پھوڑنے کے بعد میٹھا کھانے کا حکم بھی دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ اجازت ہے، باقاعدہ کیا ہے. تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں کسی کا نام تو نہیں لینا نا، تو غیبت نہیں ہے. تو یہ والا بھی، یہ والا بھی. میٹھے کی بھی اب تو 3-4 قسمیں آ گئی ہیں. آئس کریم الگ ہوتی ہے، کسٹرڈ الگ ہوتا ہے، کھیر الگ ہوتی ہے. وہ تینوں طبیعت سے پھوڑنے کے بعد پھر آخر میں کولڈ ڈرنک طے بٹھانے کے لیے. صحیح ہے. تو یہ والی بھی سنت ہے. اسی طرح ایک سنت ہے عقیقہ، یقیناً سنت ہے. یہ تو سنت نہیں ہے جو پھوڑنے پھاڑنا ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں تو سنت کے نام پہ مذاق ہے. عقیقہ بہرحال سنت ہے، اس کو بھی طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، کھانا پینا. تو وہ بکرے وکرے کٹتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ والی سنت بھی الحمدللہ مسلمان فالو کر رہے ہیں. تو اور بہت ساری سنتیں کچھ تو اپنی طرف سے بنائی بھی ہیں. اچھا اپنی طرف سے کوئی مشکل چیز نہیں بنا رہے، جن چیزوں کا انٹرٹینمنٹ سے تعلق ہے نا وہ بنائے جا رہے. کھانے پینے والی سنتیں، 11ویں کا کھانا، تو تیجے کا کھانا، تو 40ویں کا کھانا. چلو پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایک روزہ آپ منگل کا بھی بدعت کے طور پہ کہ یار منگل کا بھی سنت ہے. ایسا کوئی بدعت بھی مارکیٹ میں نہیں آ رہی ایسی. 5 نمازیں فرض ہیں تو ہم 6ٹھی بھی فرض کر لیں گے، یہ بدعت ہو جاتی نا، وہ نہیں ہو رہا. یعنی بدعت بھی وہ ثواب جو ان کا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے. کھانا کنڈے بھی کھانا ہے، 11ویں بھی کیا ہے، کھانا ہے. کھانے اور صدقے کے نام پہ بکرے. تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے بھائی. فلانے کا نکال کے وہ کھا لیا، خود بھی کھا رہے ہیں. یعنی بچے کا صدقہ نکالا، کھا گئے، کچھ ابا کو کھلا دیا، کچھ ان کو کھلا دیا. تو اب ہم زندگی جب گزارتے ہیں بہت ساری سنتیں آتی ہیں. عید کے دن میٹھا پکانا سنت ہے، میٹھا کھانا. تو وہ طبیعت سے میٹھا ماشاءاللہ پھوڑا جاتا ہے. نبی تو عید کے دن 2 کھجوریں کھا لی صبح کہ بھئی چلو آج کھانا کھا لیں. وہ میں پابندی نہیں لگا رہا، پھوڑیں طبیعت سے پھوڑیں. آپ 4 دفعہ پھوڑیں بھائی، آپ نہیں اس کو ہضم کرنا ہے، پھوڑ تو آپ نہیں کرنا ہے. لیکن جہاں پھوڑنے پھاڑنے کی بات آتی ہے، صحیح ہے، وہ بہت بہترین سنت. وہ اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ کئی لوگوں نے سن چکا ہے، لیکن اب دوبارہ سن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوگ پھر بور ہوتے ہیں کہ یار ایک لطیفہ آپ 25 دفعہ سنا چکے ہو یار، تو کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں، ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو قرآن میں بہت سارے احکام ہیں، تمہیں کون سا حکم سب سے زبردست لگتا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں، قرآن کے آرڈر تو بہت ہیں، نماز پڑھو، جہاد کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. لیکن ایک حکم ہے جس کو میں نے طبیعت سے فوکس کیا ہوا ہے کہ سارے حکم کو توڑ دینا تو صحیح نہیں، ایک حکم تو پکڑو نا کم از کم. نے کہا کون سا والا؟ کہنے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، قرآن میں آتا ہے. اچھا قرآن میں اتنی دعائیں ہیں، اللہ جہاد میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، صحیح ہے نا، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو نیک صالح بنا. اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ کو کون سی دعا پسند ہے؟ اس نے کہا بہت پیاری دعائیں ہیں، قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر ایک دعا بڑی ٹائٹ ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو ہمارا بھی یہی حال چل رہا ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سارے احکام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم جب ہمیں ہماری چاہت کے خلاف لگتا ہے تو وہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. اور یاد رکھو چاہتوں کی 2 قسمیں ہیں،
ایک قسم تو وہ آپ کی نفسانی خواہش، جیسے بد نظری ہے، انسان کا دل نظر جھکانے کا چاہتا ہے، اٹھانے کا زیادہ چاہتا ہے. جب کسی حسین عورت کو دیکھتا ہے تو دل چاہتا ہے دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، نظر جھکاؤ. رمضان میں اسلام کہتا ہے روزہ رکھو، دل چاہتا ہے کھانا کھا لو. یہ وہ چیزیں جس میں کلچر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا، بلکہ یہ آپ کی اپنی اندر کی جو ڈیزائرز ہیں، اپنے اندر کی خواہشات ہیں، وہ رکاوٹ بن رہی ہیں. تو ان گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ کلچر آ جاتا ہے، آپ کی روایات، آپ کی پرمپرا، آپ کی جو کلچر ہے، آپ کا خاندانی روایات، وہاں شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، خاندانی روایات کچھ اور. یہ بڑا مسئلہ یہاں کہ کیا ہو جاتا ہے، او بھائی ہماری تو خاندانی روایات ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں. ایک صاحب کو کیا ہوا، ان کی بچی کی شادی ہو رہی تھی تو وہ بھر بھر کے جہیز دے بھی رہے تھے اور داماد طبیعت سے گھسیٹ بھی رہے تھے. تو ہم نے، وہ دیندار ماشاءاللہ داڑھی ان کی، ہم نے کہا بھائی چلو داماد بے دین ہوتا، اول تو بے دین آدمی کو بیٹی دے کیوں رہے ہو، لیکن چلو مجبوری ہے، بعض دفعہ دینی پڑتی ہے، کوئی رشتہ ڈھنگ کا مل نہیں رہا ہوتا تو آدمی کہتا ہے چلو اس میں ایک خرابی ہے دوسری اچھائی ہیں تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو مجبوری میں کسی کو جہیز دینا پڑے تو سمجھ میں آتا ہے. وہ بھی دیندار ہے، آپ بھی دیندار ہو، تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو، نہ جہیز دیں گے نہ جہیز لیں گے. نبی نے تو کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. تو یہ کیا ہے، یہ کون سا، اسلام میں تو مرد پہ خرچہ ڈالا ہے نا. تو الٹا مجھے یوں کر کے غصے میں دیکھ لیں، کیا بات کر رہے ہو بھائی، اس دنیا میں ہو، خیریت تو ہے. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے نا، تو ہم نے کہا پتلی گلی سے نکلو. پھر وہ بارات بھی بڑے دبنگ طریقے، بارات بھی اسلام میں نہیں ہے، بارات کا کھانا ہے. نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، کوئی ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ولیمے سب پہ کیے. تو مرد پہ کھانا ہے، عورت پہ کھانا بولو نا نہیں ہے. یہاں بھی میں کہتا ہوں بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں، وہ سامنے دیندار نہیں ہوتے تو ان کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے، تو مجبوراً بیٹی کا باپ بارات کرتا ہے، اس لیے کہ اگر بغیر بارات کے اور کھانے اور یہ اس کے بغیر بیٹی کو بھیج دیا تو بڑے تانے ملتے ہیں. تو مجبوری تو ایک الگ ہے. لیکن جب دونوں پارٹیز دیندار ہیں، دونوں شریعت کو سمجھتے ہیں، دونوں کے 4 مہینے بھی لگے ہوئے، بزرگوں سے اصلاحی تعلقات بھی ہیں، علماء کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں، تو بھائی آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یار، نہ آپ بارات نہیں کرو، ہم نہیں تانے دیں گے آپ کی بیٹی کو. تانے جب دیں گے جب بارات کی، تو ہم کہیں گے یار باتیں بڑی کرتے اور دیکھو جو ہے نا ویسے بڑی شریعت اور اپنی بچی پہ اتنی بڑی بارات کر دی. اس پہ تانے مل سکتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے نا باتیں کرنے میں ماسٹر ہے، ویسے پوری بارات اس نے کی ہے. تو تانے تو اس پہ دینے چاہیے نا کہ بھائی جب بارات اسلام میں نہیں ہے تو بہو کو تانے ملیں ساس کی طرف سے کہ تمہارے باپ نے پھر بارات کی کیوں، ویسے تو بڑی باتیں کرتا ہے وہ بھائی، لیکن تانے کس پہ مل رہے ہوتے ہیں کہ بارات کیوں نہیں کی. تو جب دونوں پارٹیاں دیندار ہیں تو بھائی مل بیٹھ کے طے کر لو بارات، بولو بھائی نہیں ہوگی. چند لوگ آئیں گے، خواتین آئیں گی، دلہن کو پک کر کے لے جائیں گی، ٹھیک ہے نا. پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا جس کو بلانا ہے بلاؤ. لیکن آپ ذرا چھیڑ کے تو دیکھ لو، چھیڑ کے دیکھو آپ، ہم نے تو چھیڑا ہوا ہے نا، وہ ایک دم ایسے ایک دم کیا بات کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ اجنبی بن جاتے ہیں، پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. کیا مریخ سے آئے ہو، کیا چاند سے آئے ہو، یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس زمین کے ہاتھ کیسی باتیں کر رہے ہو. او بھائی ہم صحیح باتیں کر رہے ہیں، آپ پاگل ہو گئے ہو، سمجھ رہے ہیں، آپ پاگل ہو گئے ہو. تو وہ میں نے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں. اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے آرام سے کر دی، انہوں نے نکاح پڑھا دیا، چلو بھائی لے جاؤ. تو وہ لوگوں نے اتنی باتیں بنائی، انہوں نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے، ایسے ہی تماشے کیے لوگوں نے. ایک طرف روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، بھائی بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں، بھائی بڑے خرچے ہو گئے، غریب آدمی تو بیٹی کی شادی کر ہی نہیں سکتا. دوسری طرف جب کوئی سادگی سے ہو رہی ہے تو ہونے بھی نہیں دے رہے، اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو کبھی کبھار سوچتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں حاکم بنوں گا، لیکن خوابوں کے میں تو مزے لے سکتا ہے نا انسان. کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا بھاری اکثریت کے ساتھ، ایسا وزیر اعظم نہیں کہ اس کی سنی نہ جا رہی ہو. آج کل وزیر اعظموں کی اس ٹائپ کی قسمیں آ رہی ہیں. یہ جمہوری نظام ہمارا جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہے، جو جس طرح سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس میں. تو اس میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے کوئی الٹے کام کرنے پڑتے ہیں. پبلک چونکہ الٹے کاموں سے زیادہ خوش ہوتی ہے، سیدھے کاموں سے خوش نہیں ہوتی، یہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. تو اب کیا ہے کہ اب دیکھو اگر جمہوری نظام مسجدوں میں بھی آ جائے، میں 5 سال کے لیے منتخب ہوتا مسجد کا امام، تو جو کام میں آج یہاں کر رہا ہوں ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا، میری مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اپنائیت کا تو انسان اس کے لیے کوشش کر. مجھے اگر پتا ہوتا ہے کہ میں 5 سال کے لیے امام بناؤں یہاں پہ، 5 سال کے بعد اگلی مسجد، تو کہیں بھی نہیں پنپ، کہیں کسی جگہ کے بھی میں اس علاقے کی کمزوریاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، یہاں کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ان کی
उनको किस किस्म के बयानात की जरूरत है, ये चीजें समझने में 5 साल लगते हैं। जब समझने का टाइम आता तो यहां से ऐसे इलाके में जा चुके होते जो बिल्कुल एक अलग इलाका होता, और अगर कोई दूसरे मुल्क में चले जाते फिर तो और ही पागल हो जाते। तो एक आदमी 5 साल के लिए बनता है, उसके जाने का टाइम आता है, अभी वो समझना शुरू करता है कि हो रहा क्या है, उसके जाने का टाइम आ चुका होता है। और इस दौरान भी ओपोजिशन उसकी टांगे खींच रही होती है मुसलसल। यानी वो अगर 5 साल कामयाब भी रह बीता है ना, तो आधा काम वो मुल्क के लिए सोचने में और आधा अपनी सीट बचाने में लगा रहा होता है वो। उसके बाद भी 5 साल पूरे नहीं होते, 2.5-3 साल में ही वो निकल चुका होता है। फिर कोई अगला आता है तो वो फिर उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता क्या, फिर लिहाजा अब पता है हो क्या रहा है, वो अब ये कहते हैं यार मुल्क को एक तरफ रखो, ये तो समझ में आ गया ना कि मेरा फायदा किस चीज में है, तो अपने आप को पहले फोकस करते हैं हमारे हुक्मरान, उसके बाद मुल्क दूसरे दर्जे में। तो ये सिस्टम ऐसा खराब है कि ये नहीं चल सकता, यानी इससे मुल्क को फायदा नहीं होगा। लेकिन अब कोई ऑल्टरनेट है नहीं तो इसी को बर्दाश्त करें, क्या कर सकते हैं। तो खैर क्या कह रहा था यार मैं जल्दी से, मैं वजीर आजम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो बना हुआ हूं, तो मेरे दिमाग में पता है क्या आता है, अब क्लिप ना बन जाए यार, इस पे एक मजाक बन जाता है, ये पता नहीं क्या ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, बन जाए तो भी कोई इस वजाहत के साथ बन जाए क्लिप तो फिर ठीक है। तो फर्ज करें मैं वजीर आजम बन गया, तो मेरे जहन में पता है क्या ख्याल आता है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मजारों को गिराऊंगा, क्योंकि इस्लाम की इब्तदा कहां से होती है। अब खादिम हुसैन रिजवी के साथ मेरा लोग बना देंगे, उन्होंने कहा था ना मैं कर्जा ऐसे खत्म करूंगा, तो अब मेरे साथ भी लोग टिकटॉक में ना ले आए कि ये मुल्क की इस्लाह ऐसे करेंगे उन्होंने कहा था ना कि मैं कर्जा ऐसे खत्म करूंगा, तो वो तो पता नहीं वैसे खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहरहाल डर लगता है कि टिकटॉक ना बना दें कोई लोग। तो खैर फर्ज कर लें बन गए, या मैं क्यों आप बन गए, ये इन पे बल्ली रखो ना, आप वजीर आजम बन गए, मुझसे मशवरा लेने के लिए आए कि मैं क्या करूं, तो मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले तो ये मजार गिराओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कोई कब्र एक बालिश से ऊंची हो उसे गिरा दो, हजरत अली को हुक्म दिया था ना। तो सबसे पहले तो भाई एक अल्लाह पे तो आ जाए ना, मजारों से तो बुत परस्ती शिर्क फैलता है, लोग मस्जिद में आने के बजाय अपनी मुरादों पूरी करने के लिए कहां जा रहे हैं, मजारों पे, हालांकि जो मजार वाला है उसको भी अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मस्जिद में आओ, तो आपको भी तो मस्जिद है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद पूरी करने के लिए मस्जिद में जाते थे ना, क्या ख्याल है भाई, बैतुल्ला जाया करते, हम भी जब जाते हैं हज करने तो मस्जिद नबवी जाते हैं या हज करने बैतुल्ला जाते हैं, हज इबादत है ना, तो इबादत की जगह कहां है, इबादत की जगह मस्जिद है, मस्जिद नबवी है या मस्जिद हराम है, वो है इबादत की जगह। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या गिराएंगे हम, मजार गिराएंगे, सब बराबरी, जितने मुजाविर मजारों पे बैठे हुए हैं इनको सर्विस स्टेशन ले जाके नहला धुला के तौबा करवा के चलो भाई घर जाओ, फिर भी बाज नहीं आते तो जेल जाओ, क्योंकि ये बड़े गंदे होते हैं, आपको पता है मुजाविर, ये नहाए नहीं होते कई दिनों से, इनको टाइम ही नहीं मिलता, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं ना कि नहाने वाने का टाइम नहीं मिलता इनको। तो बातनी तहारत भी जाहिरी सर्विस पे, क्योंकि नहाने से वैसे आम वॉशरूम में नहाने से ये नहीं इतना बाकायदा सर्विस करवानी पड़ेगी, सही है। तो ये सारे पाबंदियां भाई एक आम खबरों की तरह है, कोई ठीक है बुजुर्गों का एहतराम, जो साहिब कब्र है वो तो ठीक है, वो तो हर वक्त एहतराम तो जो भी अल्लाह वाले हैं, लेकिन कब्र तो कच्ची ही होगी, एक बाली से ज्यादा ऊंची नहीं होगी, और कब्र परस्ती नहीं होगी, वहां कोई किसी को मुस्टंडे को बैठने की इजाजत नहीं होगी। कब्र पे आओ, अपने लिए दुआ मांगो, बुजुर्ग के लिए भी मांगो, पतली गली से निकलो, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कब्र किसकी हो सकती है, तो वहां किसी को बैठने की इजाजत नहीं है, यहाँ सलातु वस्सलाम पढ़े और आगे से निकल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मेरी कब्र को, आपने साहब उम्मत को वसीयत की मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, कोई मेले ठेले की जगह ना बना देना। फरमाया अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को इबादत गाह बना लिया, सरदागाह बना लिया। तो ये तो नबी की दुआ है जिसकी वजह से आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र महफूज है। अल्लाह ना करे अगर ये माँ बाप मामला हमारे हाथ में दे दिया जाता, पाकिस्तानियों के हाथ में, तो क्या अशर किया होता। तो यानी पाकिस्तानियों से मुराद ये जो आम मतुन्नास हैं, आम लोग हैं, जो अक्सरियत तो बिदती लोगों की है ना, जो मजार परस्त हैं। तो पहला काम ये करूंगा। दूसरा काम मैं सबसे पहले ये करूंगा कि बारात के खाने पर क्या लगाऊंगा, पाबंदी। बेटियों को बोझ ना समझे, जहेज पर इंक्वायरी होगी कि देखो किस, ये जो तेरे अंदर ये बैड है तेरे बाप ने तुझे दिया था, ये दामादों के यहाँ ना पुलिस जाएगी इंक्वायरी, एजेंसी के लोग जाएंगे इंक्वायरी के लिए, जिसके यहाँ शादी हुई है इंक्वायरी होगी कि जिस बेड पे कमबख्त तू बैठा हुआ है, तेरी शादी हुई है ना कल, हाँ सर मेरी परसों शादी हुई थी, अच्छा परसों हुई थी, सॉरी मैं समझा था कल हुई थी, ऐसे इंक्वायरी ऐसे ही हो रही होती है ना, परसों आपकी शादी हुई